واہ 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 واہ. یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے, اور حسین بنتا نہیں خدا بناتا ہے. واہ واہ. حسین بنتے نہیں خدا, جلدی بولو خدا. اس کا ٹیبل بڑا ہے ہلکا سا. خدا. حسین بنتے نہیں خدا بناتا ہے. اب مجھے بات بتائیں, جس کی ماں ناشتی ہو, جس کا باپ ناشتا ہو, جس کے گھر میں لمبی سی ٹی وی لگی بھی ہے, اب آدمی بڑا وہ پریشان ہو رہا ہے. وہ ایک سامنے کا میری فلاں کی بیٹی چلی گئی, فلاں کی بیٹی چلی گئی, فلاں کی بیٹی نہیں. یہ بھائی کھلونا واپس لے کے جاؤ. کس کا کھلونا ہے یہ؟ واپس کرو اس کو. یہ ہٹاؤ بھائی, یا پھر اس کو لے جاؤ. ہٹاؤ اس کو بھائی, آپ اس کو ہٹاؤ. آپ ذرا درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا. ادھر دیکھیں, ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. دل لگا کے بولیں, مسکرا کے بولیں. اب جیسا باپ کرے گا ویسی اولاد بنے گی. یہاں پر کچھ لوگ صاحب اولاد ہیں, کچھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باپ بنیں گے. تو باپ بننا آسان ہے, مگر ایک اچھا باپ بننا بڑا مشکل ہے. آپ بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا باپ اور ماں کے بغیر خراب ہوئے بچہ خراب ہو جاتا ہے؟ نہ. یہ جو آپ شور مچانا ہے, فلاں کا بچہ یہ ہو گیا, فلاں کا بچہ یہ ہو گیا, ایک دم کچھ نہیں ہوتا. جناب محترم ذرا آپ غور سے سن لیجئے اور میری بات پر توجہ کیجئے. ایک دم کچھ نہیں ہوتا ہے, بلکہ ذرا بڑی لمبی اس کی جو ہے وہ بات ہے. بات یہ کہ بچے پر باپ کا اثر وہ ایسا نہیں پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے, بلکہ ابھی ہارورڈ نے یونیورسٹی نے اس پر ریسرچ کیا کہ آخر یہ کون بچے ہیں. جب یہ پاگل پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے, یہ پاگل ہوتے ہیں, مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوں گے اپائج بچے, بالکل جو ہے وہ لولے بچے, بالکل ہائی ہینڈی کیپ بچے, ہاتھ پیر ان کے خراب, وہ نہ دماغ سے ٹھیک ہے نہ ہاتھ پیر سے ٹھیک ہے. اب ان پر ریسرچ 27 سال ہارورڈ یونیورسٹی نے کیا, اور انہوں نے کہا یہ وہ بچے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا. اس جاہل کو یہ خبر نہیں تھی کہ میں مار اپنی بیوی کو نہیں رہا ہوں. 80% بچے یہ وہی ہیں کہ ماں اس کی پریگننٹ ہے اور باپ نے اپنی بیوی کو مارا. اس جاہل نے مارا بیوی کو, مگر اس کا اثر سیدھا اس کے پیٹ کے بچے پر ہوا. اب چاہے تم اس کو دکھا کے لاؤ دلی یا بمبئی دکھا کے لے کے جاؤ, اس کا کوئی حل تو کسی کے پاس ہے نہیں, اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. اب میری توجہ کیجئے, ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے, اس کے کھانے کا اثر ماں کے بچے پر ہوتا ہے, ٹینشن کا اثر بچے پر ہوتا ہے, رونے کا اثر بچے پر ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم اگر ہیلدی بچہ چاہتی ہو تو ٹینشن مت رکھنا, زیادہ اچھی غذائیں کھانا, یعنی تم کھانا اگر تم یہ چاہتی ہو بچے کے اندر آئرن بڑھے تو سیب کھانا. اپنے بچے کو اگر طاقتور بنانا چاہتی ہو تو پریگنینسی کے موجود دور میں تم زیادہ تر بادام کھانا. اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا بچہ زیادہ طاقتور بنے تو وٹامن سی کے لیے سنترا اور وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا. مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ اللہ سیٹی دے رہی تو سیٹی زور سے بولیں, واہ واہ واہ. آواز کم کر دیں, زور سے بولیں. واہ 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 واہ. یہ بتائیں اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ یہاں پر پانی پت ہے, پانی پت کرنال, یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی بچہ رونے لگتا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 1 مہینہ مسلسل تسلسل کے ساتھ بچہ رویا. حکیم کو دکھایا, ٹھیک نہیں ہوا بچہ. ایک دن حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, وہ اللہ کے ولی تھے. انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کی ہم بیان کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے. مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے, کہا اس کے گھر میں کوئی ہے؟ باپ نکل کے, جی یہ میرا بیٹا ہے. کہا آپ کا بیٹا یہ رو نہیں رہا ہے, اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, یہ نہ سویا ہے نہ سونے دیا, 1 مہینہ لگاتار ہو گیا, آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں, بڑے پریشان ہیں ہم. کہا آپ اپنے بچوں کو میری گود میں لائیے. گود میں دیا, ایک کان میں کچھ پڑھ کے پھونکا, دوسرے میں بچہ خاموش. اب میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں سنیں, وہ میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں جو اپنے بچے کو یاد رکھیں. اگر تمہارا بچہ ٹرک کے نیچے آئے گا تو تم کو بڑی تکلیف ہوگی, تم بچا لو گی, مگر مجھے بتاؤ اگر تمہارا بچہ جہنم میں چلا گیا تو کیا کرو گی؟ بولو کیا کرو گی؟ کیونکہ پیٹ سے شروعات ہو جاتی ہے, ماں کی عادتوں کا اثر بچے پر ہوتا ہے. ذرا غور کریں, انہوں نے کان میں پڑھا, بچہ خاموش ہو گیا. پوچھا باپ نے میرے بچے کے کان میں کیا پڑھ کے پھونکا ہے؟ آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہا بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو, جب یہ ماں کے پیٹ میں آیا نا بچہ, تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اٹھتے بیٹھتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت ہو گئی. بچے کی غذا, روح کی غذا قرآن بن گیا. مگر جب بچہ پیدا ہوا, ماں جچکی میں چلی گئی, ماں نے قرآن پڑھا نہیں,
نہیں. بچہ قرآن کے لیے روتا تھا, تم اس کو دوائیاں کھلا رہے تھے. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ 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 ماشاءاللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری, واہ تھوڑا سا اس کا ایکو اور کم کریں. رابعہ, واہ واہ واہ. بولو رابعہ. ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو. اے بھائی نعرہ نہ لگانا بھائی, خدا رسول کا واسطہ تمہیں. اور پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ, پیچھے جا کے جاؤ, پیچھے بیٹھو. حضرت آپ جاؤ پیچھے بیٹھو جلدی سے. نعرہ میں نے لگاؤ, پیچھے جا کے بیٹھو جاؤ. ان سے انہیں دیکھ کے ہنسنا نہیں. آپ اللہ نے ان کو بنایا ہے. بالکل کسی کا مذاق نہ اڑانا, زندگی میں اپنی یاد رکھنا, کسی کا مذاق نہ اڑانا, ورنہ مذاق اڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی. بالکل نہیں. ہم سے مجھ سے ہم سے سب بہتر ہیں. آپ اپنے بارے میں غور کیجئے. بس قرآن نے یہ کہا اپنے بارے میں غور کرو. جب خود ٹھیک ہو جاتا ہے نا تو پھر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, چہرے سے تبلیغ ہونے لگتی ہے. واہ واہ واہ. مفتی اعظم جدھر سے گزر گئے, آج بھی ان کے قدم کی دھمک اس جگہ موجود ہے. واصف علی باسف کہتے ہیں ایک بڑا انسان جدھر سے گزر جائے قیامت تک اس کی برکتیں اس زمین پہ رہتی. اب میری طرف توجہ کریں. میں اپنی بہنوں سے دیکھتا ہوں, رابعہ بصری ایک بانج عورت, بانج تھی, اولاد نہیں تھی, کنیز تھی, آزاد عورت نہیں تھی. آج غور کریں آپ, مہارانیوں اور مہاراجاؤں کی بیویاں, شہزادیاں کتنی آئیں اور اب بھی کتنی ہیں جو فیشن میں ملوث ہیں, پورے دن فیشن کرتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, خدا اس کے رسول کو ناراضگی کا سبب بنتی ہیں, بناتی ہیں اپنے آپ کو. مگر یاد رکھیں میری بہنیں بیٹھے, تم مرو گی, تمہارا سسٹم ختم, نام ختم. مگر رابعہ بصری کا رنگ کالا تھا, گورا نہیں تھا, مگر میاں ایک بانج عورت, مگر 1400-1300 برس ہو گئے تقریباً. آج بھی ڈینگر پور میں اس کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ فنا سے محبت کرو تو فنا ہو جاؤ گے, اور بقا سے محبت کرو گے تو باقی. اللہ 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 اللہ. واہ 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 واہ. رابعہ بصری کے پاس جب کوئی عورت آتی تھی تو ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی خدا کا واسطہ دیتی ہوں میری بہن اب تو پیگننٹ ہے. چونکہ پیگننٹ مومنٹ میں عورت کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. جب وہ اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, جب وہ ہاتھ ایسے کر کے پھیلاتی ہے, اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو یہ بات سکھانا. اب امام غزالی کہتے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے نا میرے مالک میں نے اس تکلیف کو برداشت کر رہی ہوں. پریگنینسی کی تکلیف عورتیں جان سکتی ہیں, مردوں کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا. کتنی تکلیف سے گزرتی ہے ایک ماں جب پیٹ میں 9 مہینے اپنے بچے کو رکھتی ہے. ہم کسی نہ کسی ماں کے پیٹ کے بچے, اپنی ماں کے ہاتھ ضرور چوما کرو, چاہے ہمارے چومو مت چومو. ماں بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے, ماں بڑا درد سہتی ہے, تب کہیں جا کر کے ہم دنیا میں آتے ہیں, بڑی تکلیفیں. مگر امام غزالی کہتے ہیں جب ماں ہاتھ اٹھا کے کہتی نا میرے مالک میرے پیٹ میں بچہ ہے, مجھے یہ منظور ہے میرے مالک, مگر میرے رب ایک کرم کرنا, میں ساری تکلیفیں اٹھا رہی ہوں مگر ایک کرم کرنا, جب یہ پیدا ہو تو پھر بیٹا تو میرا بنے مگر تیرا بندہ بن جائے, یہ نیک بن جائے, یہ جہنم سے بچ جائے. اپنے بچوں کو قریب میں بٹھالا کرو, رات کے وقت میں مصلے بچھا کے ان کے چہرے دیکھ کے کہا کرو اے اللہ میرے بچوں کو جہنم سے بچا دے. آج کا زمانہ بڑا سخت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت پہ ایسا دور آئے گا, صبح کے وقت میں بندہ مسلمان ہوگا, شام کو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. ایسا فتنے گھروں میں کودیں گے لوگوں کے. اور میرے دوستوں میرے بھائیوں, عشق رسول اپنے بچوں کو سکھاؤ. میرا امام بریلی سے فرماتا ہے, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلاتے پلاتے جب وہ فیڈنگ کراتی ہے اور جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اگر وہ نبی پر درود بھی پڑھ دیتی ہے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اب ذرا غور کرو, فلاں کے بچے ان کی کہنا نہیں مانتے, ان کا بچہ کہنا نہیں مانتے. ادھر دیکھو, اب ایک نقطہ یہاں پر اور بیان کر دیتا ہوں, اب سمجھدار لوگوں اچھے سے سمجھ جاؤ گے. ایک سال کا بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے اور جب اب باپ اس سے کہتا ہے کہو بیٹے, امام غزالی کہتے ہیں جب اچھا دیکھا ہوگا آپ نے, یہ علماء حفاظ قرہ مولانا یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولے ہوتے, اکثر 90% ہوتے ہیں. ایک دو کوئی بدبخت ہو تو اس کا ذکر بھی کرنا کوئی ضروری نہیں. پرسنٹیج زیادہ یہی ہے کہ علماء اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جب 1 سال کا بچہ آپ کی گود میں ہونا اور جب وہ بولنا شروع کرے اور آپ اس کو سمجھانا, اس سے کہنا اللہ, وہ اللہ کہے گا ہی نہیں, وہ رسپانس میں کہے گا ابا, آپ کہہ رہے اللہ, وہ کہہ رہے ابا, اب آپ کہہ رہے اللہ 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 اللہ, وہ کہہ رہے ابا ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے, وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں, بلکہ اس کے اللہ کہلواتا ہے اس سے, اور یہ کہتا ہے دیکھ بندے تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے, میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ. واہ واہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے جانوروں کی طرح ہو گئے انسان. ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں نے کھانا بناتے بناتے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جا. میں 10 سال کا ہو گیا تھا, مجھے نہیں پتا میرا برتھ ڈے ہے. آج برتھ ڈے کیسے منایا جاتا ہے؟ سیلیبریشن, کیک لائیے, یہ لائیے, وہ لائیے. اور ہمارے پرانے بزرگ کیسے برتھ ڈے مناتے تھے؟ دیکھو, کہتے ہیں میرا برتھ ڈے تھا, یوم پیدائش, اور میں اس دن 10 سال کا ہوا تھا. میری ماں مجھ سے بولی نماز پڑھنے جا, میں نہیں گیا. پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے جا, میں نہیں گیا. کہتے میں کھیل میں تھا, بچہ تھا, لگا رہا. پھر میری ماں نے روٹیاں چھوڑی, روٹی بنا رہی تھی, اٹھی تو روٹی گر گئی, مگر زور سے چمٹا میرے سر میں مارا. کہتے بیٹھ گیا, خون نکلا, میں کانپ گیا, بچہ تھا, دل میں دھڑک بیٹھ گئی. رو کے بولا ماں اب نہ جا رہا ہوں. میں نماز کو گیا, پھر میری ایسی عادت پڑی, کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی. ماں مرنے والی تھی, میں نے رو کے کہا دیکھ میں تیرا بیٹا ہوں, تجھ سے ایک شکایت رہ گئی, تو مر رہی ہے تو بتا رہا ہوں, تو نے ایک دن بچپن میں میرا سر پھاڑ دیا تھا. کیوں میری ماں کیوں؟ تو میری ماں رو کے بولی میرے مالک, میری ماں رو کے بولی میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میرے اس میری نفرت میں بھی میری محبت چھپی تھی. میرے لال, مجھے روٹی بنانا مجھ پہ فرض نہیں تھا, تجھے نمازی بنانا فرض تھا. اب جن کے گھروں میں بڑے بڑے سینما لگے ہوئے ہیں, بڑی بڑی LED لگی ہوئی ہے, میں تو بتا کے جا رہا ہوں, کچھ خبر نہیں, اپنا پیغام دے, ڈاکیا ہوں ڈاکیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات پہ عمل کر لیں, اگر اللہ چاہے تو کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ توفیق دینے والا اللہ ہے. جن کے گھروں میں بڑی بڑی ٹی ویاں لگی ہوئی ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں جن کے گھروں میں موبائل میں 10 سال کے بچے گندی تصویریں دیکھنے لگے, کیا سمجھتے ہیں ان کی نسل اب بربادی کی طرف جا رہی ہے؟ بربادی ایسی, یہ امام حسن کا مہینہ ہے, اعلی حضرت کا مہینہ ہے. یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں, فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی, لڑکی کبھی ناک نہیں کٹاتی, لڑکی سر بلند کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہے. دنیا کو اگر دیکھنا ہے تو لڑکی جا کے دیکھے مدینے میں ایک طرف باپ ہے, ایک طرف بیٹی ہے. باپ نے بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ جب بیٹی آتی ہے تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہاتھ چومتے ہیں, ماتھا چومتے ہیں, فرماتے ہیں فاطمہ مجھے تیرے اندر سے جنت کی بو آتی ہے. اب آپ نے اپنی بیٹی کو وقت تو دیا نہیں, نہ اس سے بات کی کبھی, نہ اس کے پاس بیٹھے, حالانکہ یہ سنت ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ کیمرہ, وہ پروگرام. آپ کی بیٹی ایک ماڈرن اسکول میں پڑھ رہی ہے اور وہ سامنے ہاتھ بھی جوڑ رہی ہے. آپ کا 10 سال کا, 3 سال کا, 4 سال کا, 10 سال کا بچہ بتوں کے سامنے ہاتھ, انہیں جو ہے وہ یہ جو اسکول ہیں اپڈیٹڈ اسکول جسے آپ انگلش میڈیم اسکول کہتے ہیں, ان میں اب آپ اپنا مذہب وہ لوگ فروغ کر رہے ہیں. ہمارے 3 سال کا بچہ کیا وہ گورنر بنے گا, اسے اسکول بھیج دیا, کیا مطلب ہے؟ وہ سو کے اٹھا نہیں, اسے اسکول بھیج دیا, وہ روتا ہوا جا رہا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ بچوں پر کہ 3 سال کے بچہ, اس سے ناک صاف کرنی نہیں آتی, اس کو اسکول بھیج دیا. اب آپ کے بچے سے وہ کیا کروا رہی ہے؟ وہ اپنے حساب سے کروا رہے ہیں. وہاں پر آپ کے بچے سے ہاتھ جڑوا جائیں بتوں کے سامنے, میری بات یاد رکھنا, اور جو اپنا لوگوں کو اپنا دین مبارک, ہمیں اپنا دین مبارک, اور ہمارا دین یہ ہے. ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں سید صاحب سنیے میرے بیٹے کو میں اسکول والوں نے نکال دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میرے بیٹے کو, ہم آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ خارج کر رہے ہیں یہاں سے, اس کو نکال رہے ہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ہم نے اپنے آپ کے بیٹے سے کہا ذرا اس بت کے سامنے ہاتھ جوڑو, تو اس نے ہاتھ نہیں جوڑے بلکہ اس طرف کو تھوک دیا, اور پھر ہم نے اسے نکالنا پڑا. کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے جو دنیا کی سب سے بڑی تعلیم ہے تو نے میرے بچے کو سکھا دی. دنیا کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.